اسلامی روایات میں قیامت کے قریب ظاہر ہونے والے ایک بہت بڑے فتنے کا ذکر آتا ہے جسے المسیح الدجال کہا جاتا ہے۔ محمد نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوگا۔ احادیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی تمیم داری سمندر کے سفر پر تھے۔ ان کی کشتی طوفان میں بھٹک گئی اور وہ ایک جزیرے پر جا پہنچے۔ وہاں انہوں نے ایک عجیب مخلوق دیکھی جسے جساسہ کہا گیا۔ اس نے انہیں ایک غار یا عمارت کی طرف جانے کو کہا۔ جب وہ اندر گئے تو وہاں ایک بہت بڑا آدمی زنجیروں میں جکڑا ہوا بیٹھا تھا۔ اس نے تمیم داری اور ان کے ساتھیوں سے دنیا کے بارے میں کئی سوالات پوچھے۔ اس نے پوچھا، کیا عرب میں وہ نبی ظاہر ہو چکے ہیں جو آخری نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ جب انہیں بتایا گیا کہ ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں اور لوگ ان پر ایمان بھی لا رہے ہیں، تو اس نے پوچھا، کیا مدینہ آباد ہو چکا ہے اور لوگ وہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر اس نے پوچھا، کیا بحیرہ تبریہ یعنی سی آف گیلیلی میں ابھی بھی پانی موجود ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، اس میں پانی ہے۔ اس نے یہ بھی پوچھا، کیا زغر کے کھجوروں کے باغات ابھی بھی پھل دیتے ہیں؟ جواب ملا کہ ہاں، وہ اب بھی پھل دیتے ہیں۔ اس نے ایک اور سوال کیا کہ کیا عین زغر کا چشمہ اب بھی بہتا ہے اور لوگ اس کے پانی سے کھیتی کرتے ہیں؟ جب انہیں بتایا گیا کہ ہاں ایسا ہی ہے، تو اس آدمی نے کہا کہ ایک وقت آئے گا جب یہ سب چیزیں بدل جائیں گی۔ پھر اس نے بتایا کہ وہی دجال ہے جو ایک وقت کے بعد دنیا میں نکلے گا۔ بعد میں جب تمیم داری رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچے تو انہوں نے یہ سارا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ تمیم داری کی بات اس چیز سے ملتی ہے جو میں پہلے سے تمہیں دجال کے بارے میں بتاتا رہا ہوں۔ احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی اور دنیا میں ظلم، فتنہ، جنگیں اور دین سے دوری بڑھ جائے گی تو دجال ظاہر ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ مشرق کی طرف خراسان کے علاقے سے نکلے گا اور اس کے ساتھ بہت سے پیروکار ہوں گے۔ دجال لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے غیر معمولی چیزیں دکھائے گا۔ وہ بعض لوگوں کے لیے بارش برسوا دے گا اور زمین سے اناج نکل آئے گا، جبکہ جو اس کا انکار کریں گے وہاں قحط اور مشکل پیدا ہو جائے گی۔ وہ لوگوں کو یہ دکھانے کی کوشش کرے گا کہ اس کے پاس جنت اور جہنم ہے، اور وہ ایک آدمی کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرنے کا فریب بھی دکھائے گا تاکہ لوگ اسے رب مان لیں۔ بہت سے کمزور ایمان والے لوگ اس کے دھوکے میں آ جائیں گے، لیکن سچے مومن اس کے جھوٹ کو پہچان لیں گے، کیونکہ اس کی ایک آنکھ خراب ہوگی اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ سکے گا۔ دجال پوری زمین میں گھومے گا مگر مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ وہاں فرشتے اس کی راہ روکیں گے۔ اس سخت زمانے میں مومن اللہ سے دعا کریں گے اور قرآن کی تلاوت کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے عیسیٰ ابن مریم کو نازل فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام کے شہر کے قریب اتریں گے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر دجال کا مقابلہ کریں گے۔ پھر وہ دجال کا پیچھا کریں گے یہاں تک کہ فلسطین کے شہر لد کے دروازے کے پاس پہنچ کر اسے قتل کر دیں گے۔ اس طرح دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ختم ہو جائے گا اور لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ دجال صرف ایک جھوٹا اور دھوکے باز تھا، اور اس کے بعد زمین پر کچھ عرصہ کے لیے امن اور انصاف قائم ہو جائے گا۔